ایک ضابطہ ہے فطری، مخلوق کے درجے ہیں، ایک مخلوق نیچے والی ہے، دوسری مخلوق کا رتبہ اس سے اوپر ہے، تیسری مخلوق کا رتبہ اس سے اوپر ہے۔ نیچے والی مخلوق اگر اپنے سے اوپر والی مخلوق پہ قربان ہو جائے وہ مرتی نہیں، زندہ ہوتی ہے۔ یہ نباتات، یہ اگر چارہ گھاس کاٹ کے رکھ دیا جائے یہ خشک ہو جائے گا، ہوا اس کو اڑا کے لے جائے گی، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، یہ مر گیا، یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہی نباتات اپنے سے مافوق حیوان پہ قربان ہو جائے، حیوان کی خوراک بن جائے، تو یہ نباتات ختم نہیں ہوتے، مرتے نہیں ہیں، بلکہ اس حیوان کا خون بن کے اس وقت تک زندہ ہو جاتے ہیں جب تک حیوان زندہ ہے۔ جب تک حیوان زندہ رہے گا یہ خون کی شکل میں نباتات زندہ رہیں گے، اور یہی حیوان حلال جانور اگر طبعی موت مر جائے، آپ اسے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے وہ تو ختم ہو جائے گا، وہ تو مٹی میں مٹی ہو جائے گا، وہ ختم، اس کے تذکرے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہی حیوان حلال جانور اپنے سے مافوق انسان پہ قربان ہو جائے، انسان کی خوراک بن جائے، تو یہ حیوان مرا نہیں، اس وقت تک زندہ جب تک یہ انسان زندہ، جب تک انسان کی نسل باقی ہے اور اس نسل میں اس کا خون باقی ہے، اس خون کی شکل میں وہ حیوان زندہ رہے گا، وہ مرا نہیں۔ حیوان اپنے سے مافوق انسان پہ قربان ہو گیا، اور اگر میں سمجھا سکا اور سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ نباتات حیوان پہ قربان ہو جائے تو یہ ختم نہیں ہوتا، لمبی زندگی پاتا ہے، حیوان انسان پہ قربان ہو جائے یہ ختم نہیں ہوتا، لمبی زندگی پاتا ہے، اور اگر یہی انسان اپنے سے مافوق اللہ پہ قربان ہو جائے، فی سبیل اللہ قتل ہو جائے، اللہ پہ قربان ہو جائے، تو یہ مرتا نہیں ہے، یہ ختم نہیں ہوتا، اب یہ اس وقت تک زندہ ہے جب تک اللہ کا نام زندہ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ حسین ابن علی کربلا میں مرے ہیں یا زندہ ہوئے ہیں، تو ہم کہیں گے اللہ کے دین پہ اپنے سے مافوق پہ قربان ہو گئے نا۔ اب جب تک اللہ کا ذکر باقی رہے گا، اللہ کا دین باقی رہے گا، اس